سامعین اکرام السلام علیکم یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج مولا کائنات امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہوئے یہ آن لائن مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، زیر اہتمام مسیحا ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی۔ اس مجلس کے حوالے سے ہم پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کو اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو۔ یہ روز آل رسول پر قیامت کا روز ہے۔ یہ دن حسنین کی یتیمی کا دن ہے۔ تو آئیے اب ہم مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مقیم حال کینیڈا سے محترمہ ذاکرہ شروز جعفر اللہ سے کہ وہ مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت الطاہرین المعصومین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مطففین کی 29 آیت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی 29 آیت سے 34 تک ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو دوسروں کو دیکھ کے ہنستے ہیں، ان کے بارے میں غلط کہتے ہیں اور ان کی عزت پہ آنچ آنے دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو دکھ پہنچاتے ہوئے ان کا نام بگاڑتے ہیں، اور قوم میں لوگ ان کے بارے میں غلط سوچنے لگتے ہیں۔ اس آیت کے شأن نزول کے طرف جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کن لوگوں کا ذکر کر رہا تھا جب اس آیا کو نازل کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ چلیں ہم سورہ 83 آیا 29 to 34 کی تلاوت کو سنیں۔ اس آیا کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے تفسیر لکھی ہے، کیونکہ جب اس آیا کے شأن نزول کو دیکھتے ہیں تو مفسرین سب کہتے ہیں کہ یہ آیا تب نازل ہوئی جب امام علی علیہ السلام تھوڑے صحابیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، اور وہ لوگ جو امام علی علیہ السلام سے جل رہے تھے، جن کے دل میں ان کے لیے بغض تھا اور نفرت تھی، وہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں مذاق کرنے لگے، ہنسنے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے، کیونکہ جو صحابی امام علی علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے وہ بہت غریب اور حال مستور قسم کے لوگ تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے جو ہنسی مذاق اڑا رہے تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام کے بارے میں بڑے گستاخی کی، اور انہوں نے ایسا کہا، اور یہ ہمیں کشف مفسر کشف آیت اللہ کشف اور آیت اللہ مقاتل جو ایک بڑے اہل سنہ کے مفسر ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے امام علی علیہ السلام کے بال جو کم ہو رہے تھے اس پہ بہت کچھ گستاخی سے کہہ دیا کہ وہ ان کے بال جو کم ہو رہے، ہم نے آج اس نعوذ باللہ اس کو دیکھا جس کے بال میں بول بھی نہیں سکتی، وہ جو انہوں نے اس طرح کہا تھا۔ تو یہ تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح انہوں نے کہا، امام علی علیہ السلام نے سن لیا، اور امام علی علیہ السلام کو دکھ پہنچا اس بات پہ۔ اب ہوا یہ کہ ابھی تو امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ رہے تھے کہ جبرائیل و امین آسمان سے آئے اور یہ آیا کو لے کے آئے ساتھ۔ آیا تب نازل ہوئی، ابھی تو وہ پہنچے بھی نہیں تھے کہ کچھ شکایت بھی کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے خود بڑی سختی سے یہ آیا کو نازل کیا، اور
اس میں یہ بات آئی کہ جنہوں نے یہ منافق قسم کی حرکتیں کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے بہت ناراض ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں بتائی. وہ جنہوں نے دنیا میں کسی پہ ہنسی مذاق اڑایا، ان کو جنت میں، وہ لوگ جن پہ تم ہنسے تھے، جنت میں اب وہ تم پہ ہنسیں گے. تو یہ ہم نے 2 چیزیں دیکھیں. دنیا میں یہ کیا تم نے، آخرت میں تم یہ دیکھو گے. تم نے ہنسا ان پہ، اب وہ تم پہ ہنسیں گے. اور ایک یہ بھی بات اس آیا میں آ گئی کہ اگر تم نے ان کے بارے میں یہ سب کچھ کہا ہے، اور تم نے ان کے زندگی کے بارے میں، اور تم ان کے حال پہ یا ان کی غریبی پہ یا ان کے بال پہ جو بھی تم نے کہا، یہ تمہیں حق نہیں ہوتا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے. اگر یہ آیا ہم سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، اور بے شک اللہ کی ہر آیا ہر زمانے میں لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے اور ان کو چھو لیتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے ہر آیا قرآن کی، کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے درس ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے یا ابھی. آج کے دور میں بھی جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ان پہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو جنتی ہے اور یہ تو جہنمی ہے اور یہ تو یہ ہے اور یہ تو وہ ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم کسی کی عزت سے کھیلیں اور کسی کے نام کو بگاڑیں. ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ستار العیوب ہے، اور اللہ لوگوں کی عیبوں کو چھپاتا ہے، اور ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے بھی عیب کو واضح کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچ سمجھ کے لوگوں کی عزت رکھتا ہے، اور ہمیں یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم ان کی عزت پہ کوئی بھی خلل لائیں. ابن عباس نے یہ فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجرم ہیں، جو ہنس رہے ہیں مومن پہ، تو مجرم کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس پہ کر رہا ہے؟ منافق پہ. ابن عباس فرما رہے ہیں. اور یہ مومن کون ہے؟ یہ من الذین آمنوا، یہ امام علی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اور سید بن سعد بلخی آیت اللہ، جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن مجید کی اور جو اہل سنہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو گنہگار، جو مجرم ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بنی امیہ کے بارے میں ہے. اور یہ آیا میں بے شک یقیناً جو من الذین آمنوا یضحکون، وہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں، جن پہ لوگ ہنس رہے ہیں، یہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ایمان لانے والا وہ ہے جو متقی ہے، جو ہمارے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اب روز قیامت تم پہ یہ ہی ہنسیں گے. اور یہ جو ہمیں ملتا ہے کہ اب یہ لوگ تم پہ ہنسیں گے، تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دی ہمارے سامنے. ایک حدیث ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے دروازے کھول دے گا، اور پھر ایک ندا آئے گی کہ اب سب اس دروازے، اس جنت کی طرف بھاگو. اب سب بھاگیں گے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو یا منافق ہو یا مشرک ہو، سب بھاگیں گے، کیونکہ اعلان ہوا کہ سب کے لیے ہے یہ. اب جو مومن ہوں گے، جو سچے متقی ہوں گے، ان کو بہت آسانی سے دروازے میں اندر جانے کی اجازت ملے گی، اور وہ اندر جائیں گے اور سیدھا ان کو بیٹھنے کی خوبصورت جگہ ملے گی. ایسے تخت ملیں گے جن کے نیچے جنت کے باغ ہوں گے اور بہتی ہوئی ندیاں ہوں گی، اور ان کو کھانا پیش آئے گا. سیدھا یہ سب شروع ہونے لگے گا. لیکن جو منافق تھے، جو کافر تھے اور جو مشرک تھے، یہ سب لوگ دروازوں کی طرف بھاگیں گے، لیکن وہ دروازے اچانک ان کے چہرے پہ بند ہو جائیں گے. اب یہ جب ذلیل ہوں گے تو وہ پیچھے گریں گے،
اس کے بعد وہ واپس ایک اور دروازے کو دیکھیں گے اور ندا آئے گی یہ جنت کا دروازہ ہے، آ جاؤ. اب وہ واپس بھاگیں گے، واپس وہ دروازہ بند ہو جائے گا ان کے چہرے پہ. اور آیت اللہ دستغیب شیرازی جنہوں نے ایک خوبصورت کتاب لکھی ہے گناہ کبیرہ، اس میں گناہ نمبر 43 یہی ہے کہ جب ہم ایک مومن پہ ظلم کرتے ہیں. کس طرح سے؟ جب ان کی ہم ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ان کو دکھ پہنچاتے ہیں، ان کی عزت پہ آنچ آنے دیتے ہیں، تو اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حدیث پہنچاتا ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنہوں نے ہنسی مذاق اڑایا وہ روز قیامت بھاگیں گے جنت کے دروازے کی طرف، اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ بہت تیزی سے آؤ. اب جب وہ جائیں گے اور وہ دروازہ ان کے سر پہ اور چہرے پہ بند ہوگا تو وہ بہت دکھ محسوس کریں گے اور پھر ذلیل ہو کے واپس بھاگیں گے، پھر واپس ذلیل ہوں گے، پھر واپس بھاگیں گے، اتنا تک کہ بھاگ بھاگ کے وہ تھک جائیں گے. پھر ان کو ایک احساس ہوگا کہ یہ دروازہ ہمارے لیے کھلنے نہیں والا، بلکہ یہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہ حکم آ رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جب کہے گا کہ اب جاؤ اس دروازے پر بھاگ کے جاؤ، تب وہ خود سر جھکا کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ سر جھکا کے منع کریں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ دروازہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. تب جنت میں وہ لوگ جن پہ یہی لوگ ہنسے تھے وہ ہنس پڑیں گے اور ان کو وہ دن ملے گا وہ جس کے لیے انہوں نے بہت صبر کیا تھا. یہ جب بھی لوگوں نے ان پہ دکھ اور جب بھی انہوں ان پہ ظلم کیا تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں میں سب کچھ دے دیا کہ اے بار الہ تو جانتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اور اس کی سزا صرف تو ہی دے سکتا ہے. آج جب ہم امام علی علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں تو ایک چیز تو ضرور یاد آنی چاہیے ہمیں کہ ہمارے امام علیہ السلام بے شک مظلوم تھے، کیونکہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو بہت جلد یہ ظلم ہوا امام علی علیہ السلام کے گھر پہ اور ان کی زوجہ پہ کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے چلی گئیں تو امام علی علیہ السلام بالکل اکیلے ہو گئے. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف دیکھ کے انہوں نے فرمایا میرے دوست احمد مجھے اس دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے، اکیلا چھوڑ گئے. پھر بی بی فاطمہ علیہ السلام کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا فاطمہ آپ نے بھی ہمیں چھوڑ دیا اور اب علی بالکل تن و تنہا رہ گئے، اور اے فاطمہ اب علی کو کبھی چین اور راحت نہیں ملے گا جب تک کہ علی کو بھی موت آ جائے اور وہ بھی قبر میں آئیں اور آپ کے پاس آ جائیں. وہ 25 سال جب امام علی علیہ السلام نے انتظار کیا اور اپنے آپ پہ قابو رکھا اور تلوار نہ نکالی. ہاں تاریخ میں ہے کہ ایک بار تلوار نکالی تھی، وہ تب تھا جب اعلان ہوا کہ ہم اب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلیں گے. اور دوسرے خلیف جب نکلے ہیں کہ چلیں ہم سب قبریں کھودیں تاکہ ہمیں وہ قبر مبارک ملے، تب امام علی علیہ السلام نے تیاری کی، فوجی بن کے نکلے، بالکل اپنا آرمر اور اپنی تلوار لے کے جب نکلے ہیں تب انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کوئی یہ کام کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو میں اب اسد اللہ، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شیر ہوں، میں اس کام کو ہونے نہیں دوں گا. بس تاریخ میں ملتا ہے 25 سال امام علی علیہ السلام خاموش رہے، اور اس طرح خاموش رہ کے ہوا یہ کہ امام علی علیہ السلام نے تفسیر لکھنے میں اور تبلیغ کرنے میں اپنا وقت گزارا.
اپنے آپ پہ قابو رکھا. لیکن وہاں معاویہ اس نے کیا کیا؟ معاویہ نے یہ ایک چیز شروع کی کہ امام علی علیہ السلام کے نام پہ گالیاں منبر رسول سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ہونے لگیں. معاویہ نے حکم کیا کہ اب ایسی غلط چیزیں امام علی علیہ السلام کے بارے میں کہی جائیں گی کہ لوگ یہی بھول جائیں گے کہ وہ ایک زمانے میں وہ تھے فاتح خیبر، یہ وہ تھے جو بی بی فاطمہ علیہ السلام کی شان اور رب العزت کا فخر، رسول خدا کے وسیع اور ولی، اور قاسم و جنہ اور نار، یہ سب ان کے جو لقب تھے اور یہ جو ان کے اس بارے میں سب جانتے تھے کہ یہ امام علی علیہ السلام ہیں، جن کو جب پکارا رسول خدا نے تو ناد علین مظہر العجائب کہہ کے جب جبرائیل نے وہ آیت لائی، دعا لائی کہ اب پکارے علی کو تاکہ وہ فتح خیبر ہو جائیں اور خیبر کو ہم حاصل کر لیں. معاویہ کے یہ حکم کی وجہ سے لوگوں نے صرف گالیاں دی ہیں بلکہ لعنت بھیجی ہے امام علی علیہ السلام پہ. اور ہوا یہ کہ جب امام علی علیہ السلام کو شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں تو لوگوں نے یہ تعجب ہو کے پوچھا، حیرت انگیز ہو کے پوچھا کہ امام علی کس طرح مسجد میں تھے؟ کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ کیا وہ نمازی تھے؟ اتنا پروپیگنڈا امام علی علیہ السلام کے بارے میں پھیلایا گیا تھا کہ لوگ غلط سوچ رہے تھے ان کے بارے میں. اور آج ہم جب امام حسن کو یاد کر رہے ہیں، تھوڑے دن پہلے ہم نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت منائی، تب ہمیں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک بڑا احسان ہے پوری امت پہ، کیونکہ یہ صلح جو انہوں نے کیا ان میں سب سے بڑی یہ کنڈیشن تھی، یہ شرط تھی، معاویہ ہم اب صلح کر رہے ہیں، ہم جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن آپ کو یہ وعدہ اور یہ شرط ہے، ہماری یہ وعدہ کرنا ہے کہ اب ممبروں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نام پہ کوئی گالی نہ ہوگی، اور ہم اہل بیت علیہ السلام پہ نہ چھپے ہوئے کوئی جاسوس نہ کھلے عام کوئی دشمن ہوں گے، نہ تم بھیجو گے اے معاویہ. اور یہ بھی کہا کہ امت کو اب چین اور راحت ملے گی اور خون خرابہ نہیں ہوگا. اور معاویہ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے بعد آپ کسی کو نام نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے اب ولی ہیں، اور آپ کسی کو یہ تخت چھوڑ کے نہیں جائیں گے. معاویہ نے بے شک یقیناً ہر ایک شرط کے خلاف کیا ہے کام، لیکن آج ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو سزا ضرور دے گا جنہوں نے کسی کو بھی دکھ پہنچایا ہے. اور کوئی عام مومن کے لیے اگر یہ سزا ہے کہ ان کے مومن پہ اگر آپ ہنسیں گے تو آپ کے لیے سزا ہے، تو یہ سوچیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام پہ جنہوں نے کوشش کی کہ ان کو ذلیل کریں، ان کو دکھ پہنچائیں، ان کا نام بگاڑیں، ان کے اوپر کوئی بھی ظلم ہو، ان کے بارے میں کچھ غلط کہا جائے اور غلط حدیثیں لکھے جائیں، تو ان پہ کتنی سزا ہوگی. آج ہمیں اس قرآن مجید کی آیا پہ غور و فکر کرنا ہے کہ خدا نخواستہ یہ قرآن کی آیا ہم پہ خدا نخواستہ کوئی ہمارا ذکر نہیں کر رہی، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں قرآن مجید کی ہر ایک آیت اگر 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے تھی تو ہمارے لیے اس دور میں بھی ہے. اس دور میں ہم نے بھی شیعان علی کا دل دکھایا ہے. اگر ہم نے کسی مومن کا دل دکھایا، ان کے بارے میں کچھ غلط کہا اور ان کا نام بگاڑا کہ ان کی عزت پہ آنچ آ گئی، لوگ ان کے بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ واقعے میں ایسے نکلے ہیں، شاید وہ واقعے میں ایسے ہیں، تو ہم نے بہت بہت بڑا جرم کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ہی تباہی کر لیں. جب ہم ایک مومن کو دکھ پہنچاتے ہیں ہم خود پہ سزا لاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ایک
تحفہ دیا ہے مومنین کو، وہ جو منافق نہیں۔ سورہ فتح کی 24 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اے مسلمانوں تمہیں محفوظ رکھا ان کے ہاتھوں سے۔ یہ مکہ والے جو ہیں وہ تمہیں مار ڈالتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے ہاتھ ان کو تکلیف پہنچانے سے تمہارے ہاتھوں کو بھی روک لیا ہے۔ اور جب ہم اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا، وہ تو مکے والے سب گنہگار تھے، سب قریش، سب بنی امیہ وغیرہ وغیرہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں کو کیوں باندھ دیا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، ہم نے ان کے ہاتھوں کو بھی روکا، تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا کہ مکے کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو تقیہ میں ہیں، اور وہ ایمان لا رہے ہیں لیکن وہ نہیں کہہ پاتے کیونکہ ان کی جان پہ آ جاتا۔ لہٰذا اگر تم مکہ میں جاتے اور تم اپنی تلواروں سے سب کو مار ڈالتے جو تمہیں روکنے کی کوشش کرتے، ایسا نہ ہو کہ تم غلطی سے اللہ کے چاہنے والے کو مار ڈالو۔ اور سمجھنے کی بات ہے اس میں کہ یہ وہ اللہ کا چاہنے والا ہے جو زبان سے بھی نہیں کہتا، اس کی یہ بھی ہمت نہیں ہے۔ ہم کہیں شاید وہ بزدل قسم کا آدمی ہے، لیکن جب دل کے اندر اللہ کے لیے خلوص ہو، محبت ہو، سچی محبت ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کو محفوظ رکھتا ہے، بلکہ اپنے ہی مومن سے بچاتا ہے کہ خدا نخواستہ تم ان کو کچھ دکھ پہنچا دو، کیونکہ یہ میرے بھی عزیز ہیں، تم میرے بھی عزیز ہو۔ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ تم سب میرے لیے ایک ہو، اور تم جب جگڑتے ہو اور ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میری نظر میں تم سب ایک ہو۔ اور یہ ماں کی اگر مثال استعمال کی ہے تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کو ایک ماں کے ساتھ ہی اب کمپیئر کیا ہے کہ تمہارا رب تمہاری ماں سے 70 ٹائم زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم کسی اللہ کے بندے کو، جس کی عزت ہے دنیا میں، جسے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کا بندہ اور بہت نمازی اور روزے دار اور پرہیزگار اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا، جو رشتہ داروں سے اچھائی کر رہا ہے، جو مسافر کو خوش رکھ رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، جو یتیموں پہ رحم کر رہا ہے، یہ اس نے ہر لحاظ سے بتا دیا کہ بہت اچھا انسان ہے، متقی ہے، لیکن تم نے اس کو خدا نخواستہ ننگا کرنے کی کوشش کی کہ اس کے اگر کوئی عیب ہے تو تم نے واضح کر دیے، یہاں تو تم نے تہمت کی اور جھوٹی چیز اس کے بارے میں کہا۔ تمہارا جو بھی مقصد تھا، تم یہ جان لو کہ تم نے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت بڑی سزا مانگی ہے، اور اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یقیناً سزا لے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ایک مرتبہ قرآن ہمیں ملتا ہے کہ وہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کعبہ کو ہاتھ لگا کے کہا کہ اے کعبہ، کتنا بڑا مرتبہ ہے تیرا، کتنا حق ہے تیرا اے کعبہ، کہ تجھے محفوظ رکھے ہر انسان، تیری حرمت ہو، تجھے کبھی نہ آنچ آئے، کہ تجھے ہمیشہ ایک ایسی بلند تر جگہ سمجھا جائے، اور ہر مسلمان پہ یہ ایک حکم ہے اور ان پہ فرض ہے کہ یہ کعبہ کو محفوظ رکھیں۔ اے کعبہ، کتنا بلند تر تیرا مرتبہ اور کتنے زیادہ تیرے حقوق، لیکن واللہ انہوں نے فرمایا کہ ایک مومن کے حق تجھ سے بھی زیادہ ہیں اے کعبہ، کہ ایک مومن کو محفوظ رکھنا،
اس کے بارے میں کچھ غلط نہ کہنا، اسے دکھ نہ پہنچانا، اسے ہمیشہ محفوظ رکھنا لوگوں سے اور غیبت سے، اس کی سفارش کرنا ہے ہمیں وہ نہیں بننا جو اسے ننگا کر دے دنیا کے سامنے۔ اگر اس کے بارے میں کچھ سچ ہم جانتے ہیں تو زیادہ ہمیں ان کا عیب چھپانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود اسے محفوظ رکھا ہے۔ خدا چاہتا تو اسے ذلیل کر سکتا، لیکن ہم تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا کہ میں اسے ننگا کر دوں۔ جی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اچھے کاموں سے ہمیں استعمال کرتا ہے، اور اگر کچھ ذلیل ہونا ہے تو اللہ کوئی اور کو ڈھونڈ لے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے۔ ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا، ہم خود اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت جرم ہے۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کا مذاق اڑاتا ہے، جو خدا کے بندوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو سزا دے گا۔ چلے ہم سورہ حجرات کی 11ویں آیت کو دیکھیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو لوگوں پہ ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ حجرات سورہ 49 آیا 11۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ ایک حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے ایمان لانے والو، ایسا نہ ہو کہ تھوڑے لوگ کسی اور لوگوں پہ ہنسیں۔ تمہیں معلوم نہیں، شاید یہ تم سے بہتر ہیں، جو چیز تمہیں ان میں ہنسی مذاق کے قابل لگتی ہے، تمہیں کیا معلوم یہ کتنا اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت پہ نہ ہنسے، ایسا نہ ہو کہ وہ جس پہ وہ ہنس رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہو، اور ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایسے لوگ ہوں جو دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈیں اور ایک دوسرے کو گستاخی سے ناموں سے پکاریں۔ ایسے لوگوں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بہت بڑی سزا تیار کر رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہمیں وہ جو ابھی پچھلی آیت سورہ توبہ کی ہم نے جب دیکھی کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے کہ تم کسی پہ کچھ جج کرو تو تم ان پہ ہنسو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ ایسا نہ ہو کہ تم جس پہ ہنس رہے ہو تم سے بہتر ہو۔ اس آیا کے شأن نزول کو دیکھنے جب جائیں تو سب مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیا تب تھی جب بی بی ام سلمہ کا ایک جو لباس تھا وہ اس طرح ڈھیلا ہو جاتا تھا کہ وہ لٹکنے لگتا تھا، اور جب بی بی ام سلمہ علیہ السلام چلتی تھیں تو وہ پیچھے سے تھوڑا لٹکتا تھا۔ تو تب دوسری بیویاں جو تھیں بی بی عائشہ، انہوں نے یہ ہنسی مذاق اڑا کے کہا کہ یہ تو ایک نعوذ باللہ ایک کتے کی
زبان جب لٹکتی ہے اس کے منہ سے باہر نکل جاتی ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے۔ اور سب بیویاں سب ہنسنے لگیں۔ بی بی ام سلمہ کو بہت دکھ ہوا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ یہ جو عورتیں جو دوسری عورتوں پہ ہنس رہی ہیں، تو ہمیں پتہ چلا کہ صفیہ جو ہوئے ابن اخطب کی بیٹی تھیں، جو کبھی ایک زمانے میں یہودی تھے، ان کے اوپر سب ہنسی مذاق اور ان کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہے، ارے یہ یہودی کی بیٹی ہے، بار بار ان کو ایسے نام سے بلاتے تھے کہ یہودی کی بیٹی۔ تو انہوں نے اپنے شوہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کی، یا رسول اللہ یہ لوگ میرا ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ سے کہا کہ آپ کو اگر یہ لوگ اس طرح کہیں تو آپ ان کو یہ جواب دے دیجیے گا کہ آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور آپ کے شوہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبی ہیں، تو آپ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جب کوئی آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ یہ بھی سوچے کہ اللہ نے آپ کو کتنا سارا کچھ دیا ہے۔ اور ہمیں بھی ایک اشارہ کہ اگر کسی پہ ہنس رہے ہو تو یہ سوچو کہ ان کے پاس کتنے سارے اچھے لقب بھی ہیں جن کے ساتھ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن کو ذلیل کرنا ایسا ہے کہ خود کو اور بہت مشکل والی موت کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اور امام نے یہ فرمایا کہ اب اس نے صراط مستقیم سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے، وہ ہٹ گیا ہے، اور ایسا انسان اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا اس سیدھی راہ پہ۔ ہم پوچھیں کیوں؟ علامہ مجلسی نے بھی یہ جواب ہمیں دے دیا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جس نے اب یہ کام کیا تو اب وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ انہوں نے پہلے تو یہ فرمایا کہ یہ سب سے بدتر موت جو ہوگی یہ وہ ہوگی کہ اسے یا تو وہ ڈوب جائے گا، یا تو آگ میں مر جائے گا، یا تو اس کا گھر اس پہ گر جائے گا، یا تو جنگلی جانور اسے نوچ لیں گے اور کھا لیں گے، طرح طرح کی بری چیزیں اسے ہو سکتی ہیں اور موت اس طرح آئے گی اس کے لیے۔ لیکن یہ جو ہٹ جانا اچھائی سے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو نعمت ہی نہیں ملے گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ وہ استغفار کرے، کوئی اچھا کام کرے، اسے یہ انسپریشن ہی نہیں آئے گا، اس کو دل ہی نہیں چاہے گا کہ وہ کوئی اچھا کام کرے، اور وہ اپنی جہنم کا سامان زیادہ اکٹھا کرے گا۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ شخص جو اپنے پورے کردار کو تھوڑا سجا رہا ہے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے، بتا رہا ہے کہ میں کچھ ہوں، ٹھیک ہے، اس نے اپنے نام بنایا، اس نے عزت بنائی، اس نے شہرت بنائی، اس نے لوگوں کی محبت بھی حاصل کی، اور دنیا میں سب اس کو جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ اس نے یہ بنایا اپنا محنت سے۔ اللہ اگر چاہے تو یقیناً بے شک جانتا ہے کہ یہ کیا ہے اصل میں، وہ اس کو ننگا کر سکتا ہے، اس کے سب پردے اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر بندے کو وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ واپس ڈھونڈ لے صراط مستقیم پہ، اور وہ جو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ بنا دے۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام نے یہ ایک نصیحت دی ہے، اور یہ وہ خود بھی کرتے تھے کہ جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا کہ آپ یہ اور آپ وہ اور یہ وہ، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہتے تھے کہ بار الہ، یہ جو انہوں نے کہا ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، یہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن اب بار الہ تو مجھے ویسا ہی کر دے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب لوگ ہماری تعریف کریں کہ یہ تو ماشاءاللہ یہ ہیں وہ ہیں، اچھے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ بہت غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بہت عزت دار انسان ہیں، ایسے بندے کو چھوڑ دیں، کیونکہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہلت دی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں یہ سوچیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سمجھے کہ ایک چیلنج دیا ہے کہ اب ایسا بن جاؤ
نام دے دیا ہے تمہیں، اب اس نام کو سچائی دو، اسے انجام دو۔ لیکن ہم جب بیچ میں آ کے اس شخص کو واضح کر دیتے ہیں دنیا کے سامنے، اسے ننگا کر دیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہم خود صراط مستقیم سے تو ہٹ گئے، لیکن اسے بھی ہم کوئی جگہ نہیں دیتے کہ وہ اپنے جو ٹوٹا ہوا گھر ہے، اب جس کو آپ نے توڑ دیا ہے، اس کا نام، اس کا شہرت، اس کی عزت، وہ جو سب کچھ بکھرے ہوئی چیز ہے، اسے آپ کو کیسے سمیٹے اور کیسے واپس اپنی عزت دنیا میں واپس کر دے؟ بہت مشکل ہے۔ ایک بار ہمارا نام بگڑ گیا، اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہے۔ اور ہمیں اس دن امام علی علیہ السلام کی محبت میں یہ وعدہ کرنا ہے امام علی علیہ السلام سے، مولا آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہا گیا، آپ بالکل قصوروار نہیں تھے، آپ پاک تھے، آپ کھلے ایمان تھے، لیکن کتنا دکھ ہوا ہوگا آپ کو۔ لیکن ہم وہ ہیں آپ کے چاہنے والے، ہم نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی دکھ کوئی بھی دیکھے دنیا میں۔ آپ کے چاہنے والے، آپ کے شیان علی جو عزادار ہیں، ماتم کرتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، مجلس بپا کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم کیسے دکھ پہنچائیں جو شیان علی ہیں؟ ارے خون اور ناحق بے گناہ خون وہ لوگ کرتے ہیں جو جلوس میں لوگ جاتے ہیں ان شیان علی کو مار ڈالتے ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے۔ ہم اپنے بھائی بہن کو دکھ پہنچا رہے ہیں۔ ان کا قتل ہم نے اگر جسم سے نہیں کیا، ان کا خون نہیں بہا، تو ان کے آنسو تو بہے ہیں، اور یہ آنسو ایک ایک قطرہ کا ہمیں حساب دینا ہے۔ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں کہ گنہگار ہیں، یہ اللہ اور ان کے بیچ میں ہے۔ اور امام علی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ تم کسی کو اگر دیکھو کہ رات میں اس نے کوئی گناہ کیا، تو صبح کو جب اسے دیکھو تو یہ نہ سوچو کہ یہ ابھی وہی گناہ کر رہا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے رات کو استغفار کر دیا ہو اور اللہ نے اس کے استغفار کو قبول کر دیا ہو، وہ چیز جو اللہ نے بہت مشکل سے بنائی ہو، اور اپنے رب نے اپنے بندے کی بھیک سن لی کہ بارے الہ ستار العیوب، کسی کے سامنے میرا نام نہ بگڑے، تو ان کے آنکھوں پہ پردہ رکھتے بارے الہ، مجھ سے غلطیاں ہو گئی، بہت گناہ کیا میں نے، لیکن اب نہیں کر رہا، بارے الہ تو ہر ایک بندے کے دل میں آ جا، ان کے دلوں میں ہدایت پیدا ہو جائے کہ کسی کے پچھلے گناہ کو آج کے گناہ نہ سمجھیں، اور وہ سمجھے کہ وہ شاید خدا نے ان کو معاف کر دیا، نہ کیا ہو تو اب بھی کر دے، لیکن میں قانون اپنے ہاتھ میں کیسے لوں اور اسے واضح کر دوں دنیا کے سامنے، اسے ننگا کر دوں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی بنائی چیزیں کو جو بگاڑتا ہے اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ جیسے ایک ماں اکثر بچوں کو ڈانٹتی ہے کہ میں نے بہت مشکل سے یہ سب کچھ سجایا تھا، یہ میرا گھر تھا، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا خاندان ہے، تمہیں کیا حق ہوتا ہے کہ تم چیزوں کو توڑ دو اور نفرتیں پیدا کرو اور لوگوں کو دکھ پہنچاؤ، بھائی چارہ جو تھا اسے مٹا دو، یہ تمہارا حق کیسے ہوتا ہے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بہت سختی سے پیش آ کے کہتا ہے کہ خبردار کہ تم نے اگر کسی کے اوپر غلط الزام دیا اور اس کو ذلیل اس طرح کیا کہ محلے میں لوگ محلے میں اسے دیکھ کے تھوک رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آج ہم اس ہستی کو یاد کر رہے ہیں جس نے بہت ظلم دیکھا اپنی زندگی میں، بہت ظلم دیکھا، اور امام علی علیہ السلام جب نکل رہے تھے وہ آخری رات، اور جب کلثوم نے کوشش کی کہ بابا کچھ کھا لیں، تو امام علی علیہ السلام نے رو کے یہ کہا کہ اے میری بیٹی، جب تم مجھے 2 کھانا دے رہی ہو، 2 سے زیادہ نہ دو، ایک چیز کو ہٹا لو، کیونکہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارا کچھ کھایا ہو یا پیا ہو یا پہنا ہو۔ اور تمہیں نہیں معلوم بیٹی کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں بہت سارا عیاشی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اچھے اچھے لباس پہن رہے ہیں، ان کے لیے روز قیامت اور بھی انتظار کرنا ہوگا، حساب کتاب ان کے لیے دیر لگے گی۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان چیزوں کو میں حاصل کر کے کھا کے اور ان سے مزہ لے کے اس دن تکلیف دیکھوں
اس دن مشکل میں کھڑا رہوں، اس دن جب پورا سورج نیچے آ جائے گا اور دھوپ میں ہر انسان کو کھڑا رہنا پڑے گا. اور کہا کہ اے بیٹی، علی کس طرح کچھ کھا سکتا ہے جب امت میں کوئی ایسا ہو جو غریب اس وقت غریب سو رہا ہے، جس نے آج نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا. کس طرح علی کا پیٹ بھر جائے جب لوگ بھوکے پڑے ہیں اس دنیا میں. اور پھر جب گھر سے نکلنے لگے تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ پرندوں نے بہت سارا شور مچایا. امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت تھوڑی دیر میں یہ شور رونے کی آواز میں بدل جائے گا، اور علی کے گھر سے رونے کی آواز آئے گی، اور ام کلثوم اور بی بی زینب اور حسن اور حسین اور عباس سب روئیں گے. آج علی دنیا کو الوداع کرنے جا رہا ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی جب دروازے سے نکل رہے تھے تو ایک مرتبہ ان کی ابا اٹک گئی دروازے کی کوئی نوک پہ. تب امام علی نے کہا کہ نہیں، مجھے جانا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ہر ایک طاقت کوشش کر رہی تھی کہ اے امام نہ جائیے. پرندے روک رہے تھے، دروازہ روک رہا تھا، آسمان میں سب ملائکہ رو رہے تھے. اور امام علی علیہ السلام جب مسجد کوفہ میں اندر داخل ہوئے تو اسی ابن ملجم کو دیکھا جو تھوڑے دنوں سے مسجد میں آنے لگے تھے. اور امام علی علیہ السلام نے کہا تھا ابن ملجم کو دیکھ کے کہ یہاں کوئی اس وقت کوئی ایسا آدمی ہے جو مجھے بہت رلا رہا ہے. صحابیوں نے کہا مولا کون ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ کہا کہ وہ میری موت چاہتا ہے اور میں بس اسے دیکھ کے دعائیں دے رہا ہوں. میں اس کی زندگی چاہتا ہوں، وہ میری موت مانگ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا کیا آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ کیوں؟ اگر موت آئے تو کیا ہوگا؟ کہا میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا، لیکن ہاں ایک چیز رلاتی ہے کہ بہت تھوڑے دن میں عید آئے گی اور زینب اور کلثوم یہ دونوں یتیم ہو جائیں گے اور زور سے روئیں گے. ہائے میرے خاندان پہ یہ کیسی عید ہوگی. اور مولا علی جب رو کے جب گئے ہیں مسجد کوفہ میں دیکھا کہ قاتل وہی ہے. جب سجدے میں گئے اور جب وہ زہریلی تلوار سر پہ لگی ہے تب امام علی نے کہا کہ ابن ملجم نے مجھے قتل کر دیا. تب حسن اور حسین بھاگے، سب لوگ بھاگ کے جب ابن ملجم کو لائے ہیں امام کے سامنے، کہا یا امام او بابا ہم نے آپ کے دشمن کو پکڑ لیا، یہ دشمن ہمارے سامنے ہے، آپ کے سامنے حاضر ہے. تب امام نے حسرت بھری نظر سے ابن ملجم کو دیکھا، رو کے کہا ابن ملجم کیا میں اتنا برا امام تھا؟ کیا میں نے تمہارا کچھ حق چھینا تھا؟ کیا میں نے تمہیں کچھ دکھ پہنچایا تھا؟ تو تم نے مجھے یہ کیوں سزا دی؟ ابن ملجم کیوں میرے ساتھ یہ کیا؟ پھر مولا نے حسن اور حسین کی طرف دیکھ کے کہا اس کے ساتھ رحم سے پیش آنا. امام حسن نے چونک کے کہا بابا آپ ہم سے یہ حکم کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ رحم کریں جس نے ہمیں آج یتیم کر دیا. امام علی علیہ السلام نے جواب دیا اے حسین میں وہ ہوں، ہم سب وہ اہل بیت ہیں. جب ہمیں کوئی دکھ پہنچاتا ہے تو ہم ان کو زیادہ دعا دیتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان پہ زیادہ رحم کرتے ہیں، ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے یہ اس وقت بہت ڈر رہا ہے؟ دیکھو کس طرح اس کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، دیکھو یہ کس طرح ڈر رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. میں کہوں مولا اس وقت ہم بھی اسی طرح کانپ رہے ہیں.
ہمارا استغفار پہنچا دیں اور ہمارے حق میں کوئی سفارش کر دیں. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. آج آپ کا ہاتھ ہمارے سر سے جب جائے گا تو ہم سب یتیم ہو جائیں گے, لیکن مولا ایسا نہ ہو کہ آپ کے چاہنے والے آپ کے بغیر اس طرح در بدر ہو جائے کہ کوئی جنت کا نہ دروازہ کھلا رہے نہ کوئی دنیا میں کوئی عزت رہے. مولا آپ ہم سب کے محفوظ کر رکھنے والے اس نام کے محافظ ہیں. مولا آج ہم سب کی دعائیں قبول ہوں اور سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا ہو. مولا ہم دعا کرتے اس وقت کہ جو کسی کے لیے نفرت دل میں چھپا کے بیٹھا ہے, مولا ان کے دلوں کو صاف کر دے, ان کے دلوں میں اس طرح آ جائیے مولا کہ وہ اپنے جھوٹے الزام واپس لے لیں اور یہ معاف کر دے. مولا علی نے کہا خبردار اگر یہ ابن ملجم اگر یہ باقی رہے اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں تب بھی میرا یہ حکم ہے تم بھی ایک ہی وار کرنا اس کے سر پہ, کیونکہ اس نے بھی ایک ہی وار ماری تھی. خبردار اس کے بدن کے کوئی بھی حصے کو کوئی ٹکڑے نہ کرے, کیونکہ میں نے سنا رسول خدا سے کہ جسم کی حرمت ہونی چاہیے, مردوں کی جسم کا بھی حرمت ہے. اور امام نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہوں تو اس کو میرے ہاتھ میں چھوڑ دینا, میں اس کا کر دوں گا جو میرے ہاتھ میں ہوگا, اور سچ کہوں تو میں اسے معاف کر دوں گا. مولا ہم سب اس وقت گنہگار آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ بھی ہم سے اگر ناراض ہیں, شیعان علی ہو کے ایسے گناہ کرتے ہو, علی کے چاہنے والے ہو کے شراب پیتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, الزام کرتے ہو, غیبت کرتے ہو, چوری کرتے ہو, نہیں امام علی ہم آپ سے دعا کرتے مولا ہم نہیں کریں گے آپ, لیکن آپ ہمیں معاف کر دیجئے. اور اس وقت دنیا میں جو بھی ہمارے چاہنے والے ہیں, اس وقت جو بھی عزاداری کر رہے ہیں, مولا آپ سب کی حفاظت فرمائیے گا اور ہر شیعان علی کی مدد کیجیے گا. اس کے ساتھ جو بھی دشمنان اہل بیت ہیں ان کے دلوں میں ایمان بھر دیجئے یا مولا, تاکہ دشمن دوست بن جائیں اور یہ بھائی جو دوسرے بھائی کا قتل کرتا ہے یہ سلسلہ بند ہو جائے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ شہروز جعفر ڈلہ. آپ میں بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ علیزہ زیدی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا پردرد نوحہ پیش کریں. صدا یہ دیتی تھی زینب میرے پیدر میرے
पे दए आओ, नमाज आखिरी पढ़ कर कहाँ गए बाबा, नमाज आखिरी पढ़ कर कहाँ गए बाबा, नमाज़े सारे हैं सजदे में नहा गए आओ, सदा ये देती थी ज़ैनब मेरे पे दए आओ, ये देखो भाइयों की गम से गैर हालत है, ये देखो भाइयों की गम से गैर हालत है, रहेंगे किस तरह ये आपके पैसे आओ, सदा ये देती थी ज़ैनब मेरे पे दए आओ, किसे बुलाऊंगी इमदाद के लिए बाबा, किसे बुलाऊंगी इमदाद के लिए बाबा, ना नाना है ना है मादर मेरे पे दए आओ, सदा ये देती थी ज़ैनब मेरे पे दए आओ, ज़माना हो गया तारीक सबकी नजरों में, ज़माना हो गया तारीक सबकी नजरों में, जिएंगे किसके सहारे बस अब चले आओ, सदा ये देती थी ज़ैनब मेरे पे दए आओ। बहुत शुक्रिया आपका अलीज़ा ज़ैदी साहिबा, आपने अपना पुरदर्द नोहा पेश किया। और अब मैं गुजारिश कर रही हूँ मोहतरमा अदीला नायाब ज़ैदी साहिबा से कि वो अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है और मसीहा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। तो मैं एक कलाम पेश करने जा रही हूँ जिसे रकम किया है जनाब ज़फ़र अंधरवी साहब ने। हाय बाबा हाय बाबा, रोते हैं हसनैन लेके, दिल में सदमा बाप का, सर से उनके उठ रहा है, सर से उनके उठ रहा है, हाय साया
روتے ہیں حسنین لے کے دل میں صدمہ باپ کا، باپ مر جاتا ہے جن بچوں کا ان سے پوچھئے، کیا گزر جاتی ہے بچوں پر ذرا سا سوچئے، جب اٹھاتے ہیں وہ رو رو، جب اٹھاتے ہیں وہ رو رو کر جنازہ باپ کا، روتے ہیں حسنین لے کے دل میں صدمہ باپ کا، ہائے بابا ہائے بابا۔ جزاک اللہ، آپ نے پردرد نوحہ پیش کیا، اور اب میں گزارش کر رہی ہوں محترمہ امینہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ اپنی دلسوز آواز میں اپنا کلام پیش کریں۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا یاد علی کو ہے آیا ہے اور بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، زخمی پہلو جب یاد آیا اور زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت پر رویا، مظلوم امام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رقو جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب، کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب،
کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر. مسیح ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے جانب سے اور گراف ایجنسی کے جانب سے میں شکریہ ادا کرتی ہوں محترمہ ذاکرہ شیروز جعفر دلہ اور محترمہ علیزہ زیدی صاحبہ کا، محترمہ عدیلہ نیاب زیدی صاحبہ کا و محترمہ امینہ رضوی صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے زحمت اٹھائی اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے. انشاءاللہ سامعین، آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے ساتھ.